بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آج ہم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے عظیم صوفی بزرگ شمس العارفین، سلطان العاشقین، عمدۃ الاولیاء، سند الاتقیاء، قدوۃ الصلحاء، مظہر و نائب مجدد الفسانی حضرت خواجہ عبداللہ المعروف پیر بارو کریم قدس سرہ العزیز کی حیات مبارکہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ کی ولادت باسعادت کی صحیح تاریخ تو معلوم نہیں، لیکن آپ نے 1977 میں ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میری عمر اس وقت تقریباً 128 سال ہے۔ آپ کے فرمان کو سند مان کر تاریخ پیدائش کا سال 1849 بنتا ہے، اور یہ وہی زمانہ تھا جب پنجاب سے سکھوں کی حکومت کا آفتاب غروب ہو رہا تھا اور انگریز اپنے پنجے گاڑنے میں سرگرم عمل تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام اللہ دتا تھا، جوتا قوم کے فرد نیک بخت تھے۔ آپ موضع نوشہرہ تھل کلاں نزد فتح پور ضلع لیا میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی محمد عبداللہ رکھا گیا، جو کہ بعد میں پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے زیادہ مشہور ہوا۔ آپ کے والد محترم کا ذریعہ معاش مزدوری تھا۔ اس دور میں مسلمان تو ویسے بھی غریب اور قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آپ کی رہائش تھل میں تھی، جہاں زراعت بھی صرف اور صرف بارشوں کی مرہون منت تھی۔ اس لیے آپ نے ہوش سنبھالتے ہی بھیڑ بکریاں چرانے میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانا شروع کیا۔ اس دور میں بھیڑ بکریاں چرانے کی عوض 4 آنے اور 2 وقت کا کھانا بطور اجرت دیا جاتا تھا۔ شاید آپ بھی علاقے کے دوسرے افراد کی طرح ہمیشہ گلابانی کا فریضہ انجام دیتے رہتے، لیکن قدرت نے تو ازل سے آپ کو مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ بچپن ہی سے آپ کو حصول علم کا شوق تھا، اس لیے آپ اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ پانچ گرہیں ضلع بکر میں پہنچے تاکہ اپنے آبائی مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کر حصول علم حاصل کر سکیں۔ لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کے پیر و مرشد گھر پر موجود نہ تھے، اس لیے آپ واپس آ گئے۔ ان دنوں حضرت خواجہ غلام حسن پیر سیواگ لجپال رحمۃ اللہ علیہ موضع ڈگر سیواگ نزد کروڑ ضلع لیا میں درس و تدریس میں مصروف تھے۔ آپ اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ اس شہباز ولایت کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضرت پیر سیواگ نے آنے کا مقصد پوچھا تو آپ کے بھائی نے ننھے عبداللہ کو شہباز ولایت پیر سیواگ کے قدموں میں تعلیم و تربیت کی خاطر لا بٹھایا۔ پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا۔ کچھ عرصہ حضرت سیواگ کے مدرسے میں تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ بستی ودھے والی ضلع بکھر میں حضرت مولانا نور محمد کے پاس چلے گئے۔ آپ نے وہاں تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا آغاز کیا، درسی کتب پڑھی، قرآن پاک ناظرہ ختم کیا۔ ابتدائی کتب پڑھنے کے بعد آپ نے مولانا نور محمد کے علاوہ دوسرے اساتذہ سے بھی علوم ظاہری حاصل کیا۔ ان اساتذہ میں مولانا محمد اعظم صاحب مظفر گڑھ اور بحر العلوم حضرت مولانا فیض محمد شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ قابل ذکر ہیں۔ علوم ظاہری کے حصول کے بعد آپ موضع ڈگر سیواگ میں حضرت خواجہ غلام حسن سیواگ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ علوم باطنی کے حصول کے لیے ان کی صحبت کی اثر سے فیض یاب ہو سکیں۔ آپ ایک مدت تک حضرت خواجہ غلام حسن سیواگ کی خدمت میں رہے اور شرف بیعت سے فیض یاب ہوئے۔ حضرت خواجہ غلام حسن سیواگ بھی آپ پر خصوصی توجہ فرمانے لگے اور بے انتہا الطاف و مہربانیوں سے نوازنے لگے۔ تھوڑے ہی عرصے میں منازل سلوک مدارج عروج طے کرنے کے بعد اجازت و اشاعت سلسلہ اور خلافت عطا فرمائی۔ اپنے مرشد سے تکمیل سلوک و اجازت و خلافت کے بعد اپنے آبائی گاؤں میں تشریف لائے۔ کافی عرصہ تک صبر و توکل، زہد و عبادت، تسلیم و رضا کے ساتھ ریاضت و مجاہدہ اور مراقبہ اور ذکر الہی میں مشغول رہے۔ آپ اکثر اوقات حضرت عنایت شاہ قادری کے دربار پر تشریف لے جاتے۔ آپ نے اپنی ولایت اور حقیقت آگاہی کو چھپانے کی کوشش فرمائی۔ لوگ آپ کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوتے تو آپ فرماتے، بھائی میں غریب ہوں، کون سا پیر ہوں جو تم میری بیعت کے لیے آتے ہو۔ ایک دن ایک شخص حاجی امیر محمد ساکن کوٹ سلطان بیعت کے لیے حاضر ہوا، لیکن آپ نے اس سے بیعت کرنے سے معذوری ظاہر فرمائی۔ حاجی امیر محمد آستانے عالیہ پیر سیواگ پہنچا۔ وہاں ثانی خواجہ غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین مسند آرائے محفل تھے۔ حاجی امیر محمد نے عرض پیش کی، حضرت میں آپ کے خلیفہ پیر بارو کا مرید ہونا چاہتا ہوں، لیکن وہ بیعت نہیں کرتے اور اپنی بے بسی و مجبوری کا اظہار فرماتے ہیں۔ حضرت خواجہ غلام محمد ثانی نے ایک خط عطا کیا۔ حاجی امیر محمد وہ خط لے کر پیر بارو کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے خط پڑھا۔ خط پڑھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے شخص مذکورہ کو بیعت کر لیا۔ اس کے بعد تو انوار و روحانیت کا فیض اتنا عام ہوا کہ آپ کی مریدین متوسلین خلفاء صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک بھی موجود ہیں۔ آفتاب شریعت حضرت خواجہ محمد عبداللہ المعروف پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک روشن مینار تھی۔
آپ نے تمام عمر سادہ زندگی بسر کی، کھجور کی پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر تشریف فرما ہوتے، لباس سنت کے مطابق سادہ استعمال فرماتے، تہبند باندھتے اور کرتا کھدر کا استعمال کرتے، سر پر امامہ اور اس کے نیچے کپڑے کی ٹوپی پہنتے، ہاتھ میں عصا بھی رکھتے۔ آپ کی غذا سادہ اور مختصر ہوتی، کبھی کبھی شوربے میں روٹی توڑ کر نہایت رغبت سے کھاتے۔ آپ نے آستان عالیہ پر درس و تدریس کے لیے مدرسہ بھی قائم کیا، جہاں طلباء حق کی تعلیم و تربیت کا فریضہ ادا ہوتا ہے۔ درس کے طلباء اور مسافروں کو لنگر سے کھانا ملتا ہے۔ لنگر اور درس و تدریس کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آج پورے پاکستان اور بالخصوص پنجاب میں سینکڑوں مدارس کا جال موجود ہے جو دربار عالیہ پیر بارو شریف کا قائم کردہ ہے۔ آپ دین حنیف کے سچے پیروکار و مبلغ تھے، خود شریعت پر کاربند رہتے اور مریدوں کو اسلام میں پوری طرح داخل ہونے کی تلقین سختی سے فرماتے۔ عشق رسول آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور جب بھی ذکر رسول ہوتا تو آپ شان رسول اس انداز میں فرماتے کہ وقت تھم جاتا۔ آپ اکثر فرماتے کہ 1400 سال سے حضور پاک کی تعریف ہو رہی ہے، بڑے بڑے کاتب، بڑے بڑے مولوی اور عالم تعریف کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن یہ تعریف کسی سے مکمل نہ ہو سکی۔ آپ لوگوں سے فرماتے اولیاء اللہ سے دولت دنیا طلب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے در سے دولت دین کی طلبگار بن کر جاؤ۔ آپ فرماتے تھے کہ اولیاء اللہ خدا تو نہیں، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا پیر 3 قسم کے ہوتے ہیں، رحمت، زحمت اور لعنت۔ مرید کے لیے وہ پیر رحمت ہے جو بغیر طمع لالچ کی شریعت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ زحمت وہ پیر ہوتے ہیں جو نذرانہ وغیرہ تو وصول کرتے ہیں لیکن شریعت کی تبلیغ نہیں کرتے، کہیں نذرانہ بند نہ ہو جائے۔ لعنت وہ پیر ہوتے ہیں جب مرید پاس آئے تو پیر ان کی عزت لوٹ لے، یا پیر مرید کے دروازے پر جائے تو پھر بھی مرید کی عزت محفوظ نہ رہے۔ ایسے پیر آج کل عام پھرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا مرد خدا آج بھی مل جاتے ہیں لیکن طالب صادق نہیں ملتا۔ آپ اپنے مریدین سے نماز کی پابندی کراتے اور انہیں سنت کے مطابق داڑھی رکھنے پر پابند کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی تادم گفتگو آپ کا ہر سچا مرید اور ہر 12ویں نماز اور شریعت کا پابند ہے۔ آپ کی تعلیمات سے لاکھوں لوگ مستفید ہوئے۔ آپ کی کوششوں سے بہت سی بدعتوں کا خاتمہ ہوا اور بہت سے مسلمانوں کے عقائد کو شریعت کے مطابق درست فرمایا۔ حضرت پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ سے زندگی میں بہت ساری کرامات اور مکاشفات ظاہر ہوئے، لیکن آپ نے ہمیشہ اپنے علم سے شریعت و طریقت کا پرچار فرمایا۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہاں کسی کو ثبات حاصل نہیں، صرف ایک واحد ہستی باقی رہنے والی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ حضرت پیر بارو کی عمر تقریباً 129 یا 130 سال ہو چکی تھی، لیکن ریاضت و مجاہدہ اور معمولات کی وہی حالت رہی۔ کثرت ریاضت سے نحیف و کمزور ہو گئے تھے۔ 29 رجب المرجب 1399 ہجری جانا کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو آپ کے تسبیح خانہ میں دفن کیا گیا، جہاں آج کل ایک عظیم الشان روضہ اور مزار تعمیر ہو چکا ہے۔ خواجہ خواجہ فقیر محمد باروی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جانشین اور سجادہ نشین منتخب ہوئے۔ خواجہ فقیر محمد کی ظاہری باطنی تربیت حضرت پیر بارو نے خود اپنی نگرانی میں فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت پیر بارو نے فرمایا کہ فقیر محمد مادرزاد ولی ہیں۔ پیر بارو کی روشن کی ہوئی شمع کو آج بھی حضرت صاحبزادہ خواجہ پیر محمد حسن الحسنی الباروی فروزاں کیے ہوئے ہیں۔ حضرت پیر بارو کے مزار پر آج بھی حقیق و معنوں میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے اور حق کے تبلیغ دین اسلام ادا ہو رہا ہے۔ خدا کرے یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے، آمین ثم آمین۔